اسلام کی شہزادیوں، آئیے آپ کو میلاد کی عظمت، اس کی بلندی اور اس کی اہمیت کو قرآن احادیث کے روشنی میں سمجھاؤں کہ میلاد کے معنی ہوتا ہے پیدائش کے، لہٰذا جب بھی میلاد کا نام آئے، محفل میلاد سجائی جائے تو اس سے یہی مراد لیا جائے گا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش شریف کا ذکر ہوگا، سرکار کی آمد کا بیان ہوگا، سرکار کے خوبیوں اور کمال کا ذکر ہوگا، سیرت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائیں گی۔ تو اے میری پیاری بہنوں، جب آپ لوگ سمجھ چکی ہیں اور یہ جان چکی ہیں کہ میلاد سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ہے، تو آپ ہی بتائیے کیا نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے خوشی میں محفل سجانا، لائٹ بلب کمکموں سے گھروں اور محلوں کو سجانا، خوشی کا اہتمام کرنا، کیا یہ غلط ہو سکتا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے حسین موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی ہے، فیروز بختی کی بات ہے۔ مگر افسوس کسی زمین میں رہنے والی، کلمہ پڑھنے والی کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو میلاد منانے کو شرک اور بدعت کہتی ہیں، فضول خرچی کہتی ہیں، بدعت کہتی ہیں۔ لہذا اے میری ماں اور بہنوں، جو ہے اللہ نے دیا ہے تو میلاد کی محفل سجاتی رہو، عید میلاد النبی کا اہتمام کرتی رہو، اپنے آقا کا ذکر کرتی رہو، کیونکہ ذکر مصطفیٰ نہ رکا تھا، نہ رکا ہے، نہ صبح قیامت تک رکنے والا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے امام فرماتے ہیں خاک ہو جائیں گے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ کس قدر جو ہے مقام خیرت ہے کہ لوگ اپنے اولاد کا جنم دن مناتے ہیں، کبھی سالگرہ کا جشن مناتے ہیں، کبھی جشن آزادی، کبھی جشن فتح مناتے ہیں، مگر کوئی نہیں کہتا کہ یہ شرک اور بدعت ہو گیا۔ اس وقت کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ سب فضول خرچی ہے، نہ ہی کوئی ناجائز کا فتویٰ لگاتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب اپنے اولاد کی پیدائش کا دن منانا، برتھ ڈے کا انعقاد کرنا، 15 اگست کی آزادی کا جشن منانا شرک اور بدعت نہیں ہو سکتا، پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر خوشی منانا، محفلوں کا انعقاد کرنا، یہ کیسے شرک اور بدعت ہو سکتا ہے؟ پھر ایسے مقدس رسول کی یوم پیدائش جن کے صدقے میں رب کائنات نے تمام جہان کو پیدا فرمایا، جو کہ کچھ اس کائنات عالم میں موجود ہے، سب پیارے رسول کے میلاد ہی کا صدقہ ہے۔ شمس و قمر میلاد رسول کا صدقہ، برگ و ثمر میلاد رسول کا صدقہ، زمین و زماں میلاد رسول کا صدقہ، جن و بشر میلاد رسول کا صدقہ، فلک اور ملک میلاد رسول کا صدقہ، دریا کی روانی میلاد رسول کا صدقہ، موجوں کی طغیانی میلاد رسول کا صدقہ، گرج کے لوح و قلم، عرش پر، زمین و زماں، مکین و مکہ، سب رسول پاک کے میلاد پاک کا ہی صدقہ ہے۔ تبھی تو ہمارے امام یوں گنگناتے نظر آتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں جبا تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر! غور کریے گا کہ خدا وحدہ لا شریک جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل بفضل اللہ برحمتہ فلیفرحوا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کے فضل پر خوشی مناؤ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، اللہ کے فجر پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نعمتوں پر خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے جس پر ہم خوشی کا اظہار کریں؟ تو یاد رکھنا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جان عالمین کہا جاتا ہے، توحہ یاسین کہا جاتا ہے، غم خوار امت کہا جاتا ہے، محسن کائنات کہا جاتا ہے۔ تو گویا ہم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا، ہم نے تم میں امام الانبیاء کو مبعوث فرما کر تم پر بڑا فضل کیا، ہم نے تمہیں رحمت عالم کی ذات عطا کی ہے، لہذا اسی عطا و بخشش اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اہتمام کرو، میرے محبوب کی یاد میں محفل منعقد کرو، میرے محبوب کی خوب چرچا کرو کہ بے شک تم ان کی چرچا کر کے، ان کی یاد قائم کر کے، ان کی محفلیں سجا کر میری رحمت اور فضل پر خوشی کے اہتمام کرنے والے بن جاؤ گے، اس طرح فرما برداری کر کے میرے مقرب اور محبوب بندے بن جاؤ گے کہ اللہ فرما رہا ہے اے غافل بندے سنو کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ترجمہ کی تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان عظیم اور فضل عمیم فرمایا ہے کہ ان میں اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ خدا قادر قیوم نے
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم نے اپنے محبوب کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا، چنانچہ دیکھنے کے لیے آنکھ کی نعمت، سننے کے لیے کان کی نعمت، دست دیا کی نعمت، زبان و بیان کی نعمت، صحت تندرستی کی نعمت، اعلیٰ اولاد کی نعمت۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے لہذا تم پر احسان فرمایا، کھانے کے لیے منہ اور زبان دی ہے لہذا تم پر احسان فرمایا، چلنے کو پاؤں اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا لہذا تم پر احسان فرمایا، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اس لیے لہذا احسان کیا۔ نہیں بالکل نہیں، مگر جب خدا قادر قیوم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرش زمین پر مبعوث فرمایا، جب امام الانبیاء کو روح زمین پر جلوہ فروز فرمایا، جب محبوب مقدس کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیجا، تو اب قرآن میں ارشاد فرماتا کہ اے لوگو ہم نے تم پر بڑا احسان کیا، ہم نے تم پر بڑا فضل کیا، ہم نے تم پر بڑا احسان کیا کہ تم کو اپنا پیارا محبوب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں یہیں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سب سے بڑی نعمت کو رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کے سب سے بڑے فضل کو عطائے محبوب کہتے ہیں، اللہ کے سب سے بڑی نوازش کو باعث رسول کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی اس عظیم نعمت کا چرچا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اہتمام اظہار نعمت کرنا چاہیے۔ اور یہ میں نہیں کہتی، خود قرآن کہہ رہا ہے، وہ اما بنعمتی ربی کا فحدث، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجیے۔ سبحان اللہ۔